بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، بہت سارے دوست احباب، میرے فالورز، میرے چاہنے والے، مجھے سننے والے، بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے مجھ سے سوال کیا پرسنلی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی رانا صاحب آپ تو موٹیویشنل سپیکر ہیں، تو آپ کیوں اتنا سیاسی ہو رہے ہیں اور آپ پی ٹی آئی میں بطور کینڈیڈیٹ بھی خواہش مند امیدوار کے طور پر بھی اپنے آپ کو آپ نے متعارف کروایا ہے، تو یہ تو ایک عجیب سا معاملہ نہیں؟ چونکہ اس طرح سے ہوتا نہیں، عام طور پر جو موٹیویشنل سپیکرز ہیں وہ ذرا سیاست سے دور رہتے ہیں، اس وجہ سے ان کا سوال کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چلوں کہ اس وقت جو عمران خان صاحب کا موقف ہے، یا جو عمران خان کا ہمیشہ سے عمران خان کی کمیونیکیشن رہی، وہ دنیا کے بڑے سے بڑے موٹیویشنل سپیکر کی بات ہے۔ جب عمران خان یہ کہتا ہے کہ میں اپنی قوم کو ایک آزاد قوم بنانا چاہتا ہوں، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ دنیا کا ہر موٹیویشنل سپیکر بھی یہی سبق دیتا ہے کہ اپنے آپ کو ذہنی غلامیوں سے نجات دلاؤ، اپنے وجود کو، اپنی شخصیت کو پہچانو، اور آپ کے پاس جو جس طرح کے وسائل ہیں ان وسائل میں آگے بڑھتے ہوئے ایک مضبوط انسان اور مضبوط قوم بننے کی کوشش کرو۔ تو موٹیویشن سپیکر بھی یہی کہتا ہے۔ جب عمران خان یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے ویژن کو، اپنے نظریے کو، اپنی سوچ کو آپ وسیع رکھیں، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ہر موٹیویشنل سپیکر بھی یہی کہتا ہے۔ اور پھر اب یہاں پہ لوگ بعض جو اینٹی پی ٹی آئی ہیں یا اینٹی عمران خان ہیں، وہ یہ سوال اٹھانے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ جی موٹیویشنل سپیکر اس طرح سے پریکٹیکل پرفارمنس تو نہیں دیتے، چونکہ عمران خان کی جو ذمہ داری ہے یا تھی ایز اے پرائم منسٹر، تو ان کی پریکٹیکل پرفارمنس کی ذمہ داری تھی۔ تو یہ میں آپ کو پورے وثوق اور یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح کے حالات و واقعات عمران خان کے لیے پیدا کیے جانے کی کوشش کی گئی اپوزیشن کی طرف سے، عمران خان نے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے میکسیمم کنٹریبیوشن کیا ہے اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور جو کارکردگیاں ہیں وہ کارکردگیاں بے شمار ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو انٹرنیشنل لیول پہ جو کمیونیکیشن، جو ڈائیلاگ ہے، اور جو ایک بہترین امیج دیا اپنی قوم کا، وہ پاکستان میں کوئی لیڈر نہیں دے سکا۔ عمران خان نے جو صحت پہ توجہ دی، اور صحت کارڈ سے بہت سارے میرے ذاتی جاننے والے لوگ جو کہ پی ٹی آئی میں نہیں تھے، لیکن انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ کس طرح سے وہ صحت کارڈ سے فیض یاب ہوئے، تو کس طرح سے لوگوں نے، اور پھر ایجوکیشن کی بنیاد پہ جو فلسفی، جو فلسفہ، جو نظریہ عمران خان جس پہ کام کر رہے تھے، یکساں نصاب تعلیم کا، دنیا کی بڑی سے بڑی جو تعلیم کی فلسفی ہے، اس میں آپ اس بات کو سمجھ پائیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا، اگر آپ تھوڑے بہت کوالیفائڈ ہیں تو آپ کا دل ضرور تسلیم کرے گا کہ وہ یکساں نصاب تعلیم کا جو معاملہ تھا وہ دنیا کا بہترین معاملہ تھا۔ اب اگر آپ نہ تسلیم کریں بکس میں، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس میں دنیا کا کوئی لیڈر کچھ نہیں کر سکتا، یا کوئی موٹیویشنل سپیکر بھی کچھ نہیں کر سکتا، اگر آپ دل سے ہی اتنے ہارے ہوئے ہوں۔ جب ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، تو اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرنا اور اسے یہ کہنا کہ آپ نہیں کر سکتے، ڈی موٹیویٹ کرنا، یہ نیگیٹو ایکٹیویٹی تو ہو سکتی ہے، لیکن ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے کسی نہ کسی طرح سے امید اور یقین کی چنگاری کو جلانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو عمران خان نے جو یقین پیدا کیا ہے آنے والی نسلوں کے اندر، آگے بڑھنے کا یقین، وہ بڑے سے بڑا موٹیویشنل سپیکر بھی پیدا نہیں کر سکتا اس طرح سے۔ تو عمران خان نے صرف باتیں نہیں کی، پریکٹیکلی پرفارم کرنے کی کوشش کی ہے، اور ایک انسان اپنی زندگی میں جو میکسیمم پرفارم کر سکتا ہے، عمران خان نے اپنی قوم کے لیے اس سے کہیں زیادہ پرفارم کیا ہے۔ جس طریقے سے عمران خان کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی سیاست میں ابتدائی دنوں میں، وہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، اس پہ میں پھر کبھی بات کروں گا۔ تو بہرحال میں ایک موٹیویشنل سپیکر ضرور ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ موٹیویشنل سپیکر کا کوئی سیاسی ایفیلیشن نہیں ہو سکتی، یا پھر وہ بھی کہے کہ میں نیوٹرل ہوں۔
تو اس وقت نیوٹرلزم کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت رائٹ اور رونگ کی، صحیح اور غلط کی ضرورت ہے. یا آپ لائن کے ادھر ہو جائیں یا لائن کے ادھر ہو جائیں، چاہے آپ کا کسی بھی شعبہ سے تعلق ہے زندگی کے، آپ کو اس وقت ایک لائن ڈرا کرنی پڑے گی. آپ اپنے دل سے فیصلہ لیں، آپ اپنے دماغ سے سوچیں، آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں. اگر آپ کو ایک راستہ درست نظر آتا ہے، وہ چاہے کسی کا بھی ہو، چاہے عمران خان کے مخالف جو ہیں، اگر آپ کو آپ کا دل اور آپ کا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ وہ حق پر ہیں، تو پھر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. لیکن اگر آپ کا دل تو مانتا ہے کہ نہیں، یہ بندہ حق پہ ہے اور اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یا اس کی جو پرفارمنس ہے، اس کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ رائٹ کنٹریبیوشن ہے، لیکن آپ کہیں نہیں وہ بندہ تو ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں، یہ چیزیں چونکہ ہم بہت عرصہ سے اس طرح کی باتیں سنتے آئے ہیں، دیکھتے آئے ہیں. تو اگر آپ کا بھی اس طرح کا بیہیویئر ہے تو پھر اپنے اندر کرج پیدا کریں. پھر آپ کو واقعی ہمارے جیسے کسی موٹیویشن اسپیکر کی ضرورت ہے جو آپ کو کم از کم آپ کی شخصیت میں، آپ کی نظر میں بالکل کلیئر کرے اور آپ ایک شیشے کی طرح اپنے سامنے ہو جائیں. تو اپنے آپ کو کلیئر کریں اور دیکھیں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. ایک موٹیویشنل اسپیکر ہونے کی حیثیت سے آج میں صرف اتنا ہی آپ کو کہہ سکتا ہوں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.